السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، بے عینی ہی بالکل اسی طرح جو آپ کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی دی اور ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر رکھا۔ یہ بہت ضروری اور ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز عقیدہ ہے۔ اور تاریخ اسلامی کو آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جنگیں کی ہیں۔ جتنی بھی جنگیں کی ہیں آپ نے، تمام غزوات کے اندر اتنی تعداد صحابہ کی شہید نہیں ہوئی جتنی زیادہ تعداد عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں حافظ اور قرہ کرام اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اس عقیدے کی مضبوطی کے لیے۔ اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آپ نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ وہ جھوٹے اور کذاب تو ہو سکتے ہیں، وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اور وہ مسلمہ کذاب جو تھا، آپ کی زندگی میں اس نے دعویٰ کیا۔ ایک عورت بھی اٹھ گئی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، اس میں 700 کتنی تعداد ہے؟ 700 تعداد عام بندوں کی نہیں، ان کے سپیشل جو حفاظ اور قرہ کرام تھے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور وہ صرف عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لڑے گئے تھے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی وہی مشن لیے ہوئے، ہم اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے سکتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں۔ آج ستمبر کی 9 تاریخ ہے اور 2 دن پہلے 7 تاریخ تھی۔
پاکستان کی تاریخ میں یہ دن سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کے اندر ایک تاریخ رقم ہوئی، اور الحمدللہ مسلمانان پاکستان نے بالاتفاق اسمبلی کے فلور پر، پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا، اور اب تک الحمدللہ وہ ایسے ہی ہے۔ میں پرسوں کی بات ہے، رات کو تقریباً 2 بجے نا اچانک میں جاگ آ گئی، مجھے نیند کھل گئی۔ میں نے موبائل دیکھا تو برطانیہ سے لائیو پروگرام آ رہا تھا۔ میرے استاد ہیں، استاد حدیث کے فیصل آباد کے جناب حضرت مولانا فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تربیت الاسلامیہ والے، وہ دورے پہ ادھر گئے ہوئے تھے، اور ادھر ایک اسپیشل تقریب کی رونمائی تھی۔ ڈاکٹر بہاؤالدین ڈاکٹر سلیمان جو مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اہل حدیث کے فرزند ہیں، انہوں نے تحریک ختم نبوت پر 20 جلدیں لکھ دی ہیں۔ کتنی؟ ابھی لکھ رہے ہیں۔ 20ویں جلد کی تقریب رونمائی تھی۔ تو میرے استاد کی جب باری آئی تو میں 2 گھنٹے تقریباً سنتا رہا، جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے اہل توحید اور اہل حدیث علماء کا بھی بڑا حصہ ہے اس میں، بلکہ 2-3 دن بحث ہوتی رہی۔ تو اس وقت جو قادیانیوں کے وہ پتہ نہیں کیا بناتے ہیں، وہ امیر یا جو بھی بناتے ہیں خلیفہ، وہ مرزا اس کا نام تھا، شاید نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس کو بھی بلایا گیا، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بلایا گیا، تاکہ کل کلاں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ 2-3 دن ڈیبیٹ ہوتی رہی، دلائل دیے جاتے رہے، لیکن بات کہیں کنارے نہ لگی۔ بات توجہ سے سننا ذرا، آپ کا خون بھی جوش مارے گا۔ ہمارے پتوں کی سے مولانا ابراہیم رحمت اللہ علیہ، مولانا حسن محمود کبیر پوری نا، ان کے والد گرامی مولانا ابراہیم کبیر پوری صاحب کا رحمت اللہ علیہ، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ میرے استاد حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذہن میں الہام کیا، اس وقت ایک کوشچن ان کے ذہن میں آیا، بات کہیں کنارے نہیں لگ رہی تھی، انہوں نے ایک کوشچن لکھا، اور یہ مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود بھی تھے وہاں، تو ان کو دیا کہ یہ پرچی آپ سپیکر تک پہنچائیں اور ان کو کہیں کہ ان سے یہ سوال کرے، بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ کوشچن کریں کہ جو تمہارے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ اب اسے اندازہ تو ہو گیا، اس نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کی۔ ان کا نہیں حضرت صاحب اس کا جواب تو دینا پڑے گا، ہاں میں یا نہ میں۔ بالآخر جب اسمبلی کے فلور پر میرے اللہ نے اس کے منہ سے نکلوا دیا کہ جو ہمارے مرزا کو نبی نہیں مانتا، ہم قادیانی ان کو کافر سمجھتے ہیں، اور جتنے مسلمان ممبران بیٹھے ہوئے ہیں وہ تم ہمیں کافر سمجھتے ہو۔ اسی وقت چند منٹوں میں ووٹنگ ہوئی اور فیصلہ ہو گیا، اور آج تک الحمدللہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ جو قادیانی ہیں بدبخت، عقیدہ ختم نبوت میں رکھنا ڈالنے والے، ان کو پاکستان کے قانون میں کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ آخری 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمیں بھی کچھ شعور ہونا چاہیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ان کو قادیانی کیوں کہتے ہیں، ان کو مرزائی کیوں کہتے ہیں، اور ان کو احمدی کیوں کہتے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر کسی بھی کلیدی عہدے پر کوئی قادیانی یا کوئی اور غیر مسلم براجمان نہیں ہو سکتا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بن سکتا، پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں بن سکتا، چیف آف دی آرمی اسٹاف نہیں بن سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ اندر کھاتے کچھ چھپے چھپے کو آ جائے تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ جب حلف دیتے ان کو یہ واضح طور پر اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں احمدی، قادیانی اور مرزائی وغیرہ وغیرہ نہیں ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل یقین رکھتا ہوں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔
ان کو مرزائی قادیانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدبخت قادیان کا رہنے والا تھا، انڈیا کا علاقہ ہے نا، اس نسبت سے ان کو قادیانی کہتے ہیں۔ اس کے نام کے ساتھ آتا ہے مرزا، اس نسبت سے ان کو مرزائی کہتے ہیں، اور اس کے نام کے اندر غلام احمد آتا ہے، اس نسبت سے ان کو احمدی کہتے ہیں۔ کوئی احمدی کہلوائے یا کوئی مرزائی کہلوائے یا کوئی قادیانی کہلوائے یا کسی اور کے نام کے ساتھ آ جائے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا قائل ہو، ہم اس کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا قرآن پاک کے اندر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے پیغمبر نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ میں اس وقت پرویز الہی جو گزشتہ چیف منسٹر گزرا ہے، وہ جس جماعت سے بھی میرا کچھ جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا میں اپریشیٹ ضرور کروں گا کہ اس نے ختم نبوت میں اپنا خاصا حصہ ڈالا ہے۔ پنجاب جو اسمبلی ہے اس کے اندر بڑی ساری وہ آیت ختم نبوت والی اویزہ کروا دی، اور لوگ بھی ساتھ شامل تھے لیکن وہ چیف تھے۔ اور دوسرا اہم کام کیا، میں روزانہ بچوں کو کالج میں ترجمہ پڑھاتا ہوں، اسلامیات پڑھاتا ہوں، جہاں بھی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، آپ بھی گواہ اس بات، وہاں ساتھ لکھا ہوتا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی دشمن کو رکھنا اندازی ڈالنے کی کوئی موقع نہ ملے۔ یہ ہمارا عقیدہ کلمے کی طرح ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے، جس طرح آپ کو نبی ماننا ضروری ہے، اس طرح آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ اور میں ناانصافی ہوگی اگر اپنے اہل حدیث بزرگ جو شاعر اسلام تھے ان کا تھوڑا سا کلام پیش نہ کروں۔ اس زمن میں بڑی کمال کی بات کی، کہتے ہیں اللہ اکبر، او ختم نبوت دا، توجہ کرنا، گال مکمل کریے ذرا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اور کمال کر دیتی، کہندے نے پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، ایسے تو بارش ہوندی ہے نا، نکے نکے مہینے پتہ نہیں کتوں اللہ بھیج دیندا ہے، بڑے ہی آ جاندے نے۔ پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ، سبحان اللہ، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اہل حدیث علماء نے، ہمارے اہل حدیث شعراء نے، ہمارے اہل حدیث مبلغین نے، ہمارے اہل حدیث رائٹروں نے ختم نبوت میں ہر دور میں حصہ ڈالا ہے۔ اور آپ کی خوشخبری کے لیے میرے اندازے کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ختم نبوت پر کتاب کسی اور نے نہیں لکھی جتنی بڑی کتاب ڈاکٹر سلیمان حافظہ اللہ تعالی نے، جو اہل حدیث کے فرزند ہیں، آج برطانیہ میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے 20 جلدیں لکھ لی ہیں، ابھی لکھ رہے ہیں۔ سب کہو الحمدللہ، اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے قبول کر لے، اونچی آمین کہہ دیں۔ ہمیں ساری زندگی اس عقیدے پر کاربند رکھنا، اور مرتے دم تک اور مرتے وقت بھی اللہ ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا دے دے،
جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور کر دے، پریشانیوں کی پریشانی دور فرما دے، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔